الرحمن الرحیم۔ اچھا بیٹے، آج کیا موضوع ہے، کیا کرنا ہے؟ کہانی ہے؟ اچھا تو سنائیے۔ صاف بولیے اور اونچا بولنے میں ہمیشہ آواز اتنی بلند رہنی چاہیے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس تک آپ کی آواز پہنچے، اور الفاظ اتنے صاف ہونے چاہیے کہ وہ سمجھ جائے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثلاً ایک فقرہ ہم آپ سے بولتے ہیں اور بولنے کا انداز دیکھیے اور دیکھیے بچے کیا سمجھتے ہیں۔ چچا نے چچی کو چاندنی چوک میں چاندی کے چمچے سے چٹنی چٹائی۔ آپ سمجھے؟ پھر کہیں چچا نے چچی کو چاندنی چوک میں چاندی کے چمچے سے چٹنی چٹائی۔ اب کچھ بچوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا ہوگا۔ چچا نے چچی کو چاندنی چوک میں چاندی کے چمچے سے چٹنی چٹائی، ایک فقرہ ہے، لیکن اگر آپ اسے آہستہ سے بولیں، آرام سے، تو دوسرے کی سمجھ میں بھی آ جائے، اور آپ اگر تیزی سے بولیں گے تو پھر اس کی سمجھ میں ممکن ہے نہ آئے۔ آپ یاد کر رہے ہیں؟ ذرا سی دیر کے لیے آف کیجیے گا، ایک راشد کا فون۔ اچھا بچوں، بات آپ سے یہ چل رہی ہے کہ کہانی سنائیں، اور کہانی اب آپ کو کیا سنائیں؟ چلیں ایک جانور پہ بات کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو انسانوں پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ ایک جانور ہوتا ہے، کتے آپ نے دیکھیں؟ اچھا بڑا جو کتا ہوتا ہے، اس کتے سے تھوڑا سا اور بڑا اور نہایت خوفناک درندہ جو چیرتا اور پھاڑتا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ شیر۔ درندوں کی ایک پوری فیملی ہے بیٹے، چیتے، شیر، کتے، اور کتوں کو اگر آپ خوبی اور اچھائی میں دیکھنا چاہیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کتوں اور انسان کا موازنہ کیا ہے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن شیر سے چھوٹا اور کتے سے بڑا۔ اچھا، ہم آپ کو ایک اور اشارہ دیتے ہیں۔ آپ میں بہت سے بچوں نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی، ترجمہ پڑھا ہوگا، اس میں ایک جانور کا ذکر ہے۔ وہ کون ہے؟ بھیڑیا۔
بھیڑیے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذئبن، بہت اچھا. اور بھیڑیے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فاکس. کیا؟ وولف. گڈ، وولف کہتے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے، ہمیں انگلش کی کلاس میں ایک جملہ بہت لکھواتے تھے، اور وہ جملہ آپ کے فاکس کہنے سے میں یاد آیا. جملہ یہ تھا کہ ایک لفظ اس میں سے ہمیں ذہن میں آ نہیں رہا. فاکس جمپس اوور اے لیزی ڈاگ. یہ کیا ہے پورا جملہ؟ A quick brown fox jumps over a lazy dog. یہ ایک جملہ ہمارے ٹیچر بہت لکھواتے تھے. A quick brown fox jumps over a lazy dog. A quick، ایک بہت پھرتیلی لومڑی نے حملہ کیا ایک ایسے کتے پہ جو سست تھا. انگلش جتنی ہے اے سے لے کے زیڈ تک، یہ ساری اس جملے میں آ جاتی ہے. تو ہمارا خط ٹھیک کرانے کے لیے اس کو کرواتے تھے. اور ہوتا یہ ہے بچوں کہ دوڑ میں اور زندگی کی دوڑ میں جو لوگ بہت تیز بھاگتے ہیں نا، وہ بظاہر اپنے دوستوں سے آگے نکل جاتے ہیں لیکن منزل تک نہیں پہنچتے. منزل تک وہ آدمی پہنچتا ہے، وہ مسافر جو ایک ایک قدم ناپ تول کے رکھتا ہے. تو بھیڑیا وولف، بھیڑیا ذئب، اور فارسی میں گرگ، گرگ کوہن، پرانے بھیڑیے، بڈھا بھیڑیا. بھیڑیا بنیادی طور پہ خون خوار جانور ہے، اور چیرنے پھاڑنے میں، جانوروں کو مار دینے میں بہت تباہ کن کردار ادا کرتا ہے. اچھا، اس کی مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے بچہ؟ بکرا، بکری. چڑیا، چڑی. اچھا، چڑیا اور چڑی، ٹھیک ہے، یہ بھی خوب کہا میاں. اچھا، اب بھیڑیے کا بتائیے تو پھر ہم کہیں آپ نے کیا اچھی بات کہی ہے. بھیڑیے کی مؤنث کیا کہلاتی ہے؟ بھیڑی. اور چڑی اور چڑا، ٹھیک ہے، ایسے بنتے. تو جو بھیڑیا ہوتا ہے اس کا بنیادی طور پہ کام انسانوں کو چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے. اور بھیڑیے کا منہ لال رہتا ہے. کہتے ہیں کہ بھیڑیا شکار کرے تو لال اور نہ کرے تو لال. اس کا گوشت سرخ رنگ کا ہوتا ہے نا، تو اگر تو وہ کسی پہ حملہ کرے جانور کو تو خون لگ جائے گا، اور نہ حملہ کرے تو بھی بیٹے وہ ایسے ہی رہے گا. تو اس لیے یہ جو بھیڑیے ہیں، یہ جو کتے ہیں، یہ جتنے بھی جانور درندے ہیں، ہم لوگ جب مریں گے تو ہماری روحیں یہ شکلیں اختیار کریں گی. یہ ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہم اہل السنہ
اور اہل تشیع دونوں متفق کہ انسان کی روح کا مسخ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو غصہ بہت آتا ہے، غصہ آنا کوئی بری بات نہیں، غصہ بڑی اچھی چیز ہے، وہ ہماری سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کرتا ہے، نئے راستے تلاش کرتا ہے، لیکن غصے کا نافذ کرنا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے نا بیٹے؟ غصہ کبھی آتا ہے اختلاف پہ، اختلاف کا اظہار ہو جاتا ہے۔ مثلاً بھائی نے کہا کہ آج ہم آئس کریم کھائیں گے، دوسرا بھائی کہتا ہے نہیں گھر میں ہی ٹھہریں گے اور آپ کلفی لے آئیے۔ تو بظاہر دو مختلف باتیں ہو گئی نا، والد نے سن لی، اب ان کا اختیار ہے، وہ جو چاہیں سو کریں۔ لیکن ایک بچہ اتنی ضد کرتا ہے کہ نہیں کلفی کھانی ہے، کلفی ہی کھانی ہے، کلفی لائیں، دوسرے بھائی کو کہتا ہے نہیں میری بات مانو۔ اوفو بھئی آپ نے اپنی رائے بتا دی، انہوں نے اپنی رائے بتا دی، آپ اسے سمجھا دیجئے کہ میں کیوں یہ رائے دے رہا ہوں۔ اس سے زیادہ یہ کہ آپ اس پہ جبر کریں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، غلط ہو گئی نا بات۔ ہم کہتے ہیں کہ مسجد کے یہ دروازے کھلے رکھیں تاکہ ہوا آتی رہے۔ ایک آپ کے استاد آ کے کہتے ہیں کہ سردی ہو رہی ہے اور اگر یہ ٹھنڈی ہوا بچوں کو لگ گئی تو بخار ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ سردی تو ہو رہی ہے مگر ہال میں بہت گھٹاؤ محسوس ہو رہا ہے، تو ذرا ہوا کی تبدیلی کے لیے کھول دیں۔ تو ہم نے بھی دلیل دی، انہوں نے بھی دلیل دی، یہ اختلاف ہے۔ اب وہ اس سے بڑھ جائیں اور کہیں نہیں میں کھول کے رہوں گا اور جا کے دروازے کھول دیں، تو یہ بیٹے یہ اختلاف نہیں جبر ہے کہ میں نے اپنے غصے کو رائے کو ضرور مسلط کرنا ہے۔ یہ رائے کا تسلط بہت کم لوگوں کے ہاں صحیح ہوتا ہے، عام طور پہ غلط ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیں، کتنی بری مثال ہے، کتنی خراب بات ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، لیکن خراب بات سے آپ ایک اچھی چیز سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور ان کی شکلیں، ان کی روح کی شکل بگڑ کے کتے جیسی ہو جائے گی بیٹے، یہ وہ ایک کتے کی داستان ہم آپ سے دو چار لفظوں میں بیان کریں۔ یہ قیامت میں جن کی روحیں خدا کے سامنے کتے کی طرح پیش ہوں گی نا، یہ ایک آدمی ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ تو کتا ہے، لڑائی ہو گئی نا۔ یہ آدمی اس کو کہتا ہے تو کتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کتا نہیں ہوں، تمہارا بھائی ہوں، انسان ہوں، اور مت ایسے کہو۔ یہ آدمی جو اسے کتا کہہ رہا ہے نا، اب یہ اسے کہتا ہے بھونکو۔ تو ایک تو ہے اختلاف کہ اس سے کہا تم انسان نہیں ہو تم کتے ہو، اس سے کہا میں کتا نہیں ہوں میں انسان ہوں، اس سے کہہ دیا۔ ایک اب یہ کہتا ہے بھونک کے بھی دکھاؤ۔ یہ جن لوگوں کا ایسا رویہ ہوتا ہے نا بیٹے، یہ ظالم لوگ اور یہ مسخ شدہ روحیں، یہ بھیڑیے، کتے، سور، سانپ اور کیا چونٹی، ان کی روحیں اس طرح قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گی۔ تو اس سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ہاں بھی انسان آپ اٹھائے جائیں تو کبھی بھی بیٹے غصے کو دوسرے پہ مسلط نہیں کرتے۔ اختلاف ہے بس، ٹھیک ہے، رائے ہے آپ کی، میری بھی رائے، ہم نے ایک بات کہی آپ نے بھی ایک بات کہی۔ اب ہم اٹھ کے جبر کے ذریعے، جبکہ ہماری پوزیشن والد ہوتے ہیں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، بڑے لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں، ٹیچر فیصلہ کرتا ہے، استاد فیصلہ کرتا ہے، لیکن بیٹے یہ جو استاد کی بات سے یاد آیا، اس ہفتے بہت بری ایک حرکت، بہت زیادہ
آپ کو پتہ ہے ہم اس منظر کو نہ دیکھتے تو بڑا اچھا ہوتا، اس کو دیکھ لیا بس تو ہم کئی دن سے اس کی وجہ سے بالکل اطمینان میں بھی نہیں اور سو نہیں پا رہے۔ یہاں جو سیاستدان ہیں نا بیٹے اس ملک کے، ہم آپ کا ذہن بناتے ہیں ان کے خلاف، آپ کو بتا کے بناتے ہیں کہ یہ سیاستدان ہمارے ملک کے بیٹے، ان لوگوں کی اخلاقیات یہ کتوں سے کم نہیں ہے۔ یہ سب جب پیدا ہوئے تھے نا تو ان کی ماؤں نے انہیں جھوٹ گھٹی میں ملا کے پلایا تھا۔ گھٹی سمجھتے ہیں آپ؟ گھٹی نہیں سمجھتے؟ اچھا، مدینہ منورہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسے لاتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں کھجور ڈال کے اسے چباتے تھے، اور کھجور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، لعاب کس کو کہتے ہیں؟ تھوک، وہ پاک چیزیں مل جاتی تھیں، اور وہ جو میٹھا سا ہو جاتا تھا تو آپ ذرا سا اس میں سے اپنے لعاب سے اس بچے کو چٹاتے تھے۔ یہ تھی چیز جس کو کہتے ہیں گھٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بچوں کو گھٹی دی تھی، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی دی تھی، اسی لیے کہتے ہیں تحنیک، اور اسی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں سے اب تک یہ کرایا جاتا ہے تاکہ ہمارا بچہ ان جیسی خصلتیں اپنائے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور اور لعاب مبارک زبان پہ ان کی لگایا تو بچہ تھا، وہ چوسنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو، تو آپ بہت ہنسے اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو زبیر کے بیٹے عبداللہ کو اسے کھجور سے بڑی محبت ہے۔ تو بہت بڑے آدمی تھے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ اس زمانے میں جو ظالم تھے بہت سے سیاستدان، وہ انہی ہمارے سیاستدانوں سے ملتے جلتے تھے۔ اس ہفتے سب سے زیادہ بدتر چیز جو ہوئی ہے بیٹے، اور جس پہ لوگ چیخے نہیں، لوگوں نے بات نہیں کی، اور قوم ہماری مجموعی طور پہ بہری ہے اور گونگی ہے، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ ہوا یہ کہ نیب والوں نے ٹیچرز کو، پروفیسرز کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ وہ پروفیسر جس نے 20 سال پڑھایا ہے، 30 سال پڑھایا ہے، ان کو اس حکومت میں ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ اب ہم انہیں ظالم نہ کہیں تو کیا کریں گے؟ یہ بیٹے جو لوگ ہتھکڑیاں ایسے لگاتے ہیں نا، یہ جب مریں گے تو اللہ سے پوری امید ہے کہ ان کی روحیں کتوں کی شکل میں تبدیل ہو کے اللہ کے سامنے جائیں۔ جو شخص بیٹے اپنے ٹیچر کا احترام نہیں کرتا نا، وہ چاہے بادشاہ بن جائے، وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو استاد کا احترام نہیں کرتا بیٹے وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے، علم ان کے پاس نہیں آتا۔ اس سے ہمارے اساتذہ جو تھے وہ ہمیں یہ سکھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ روشن رکھے ان کی قبروں کو۔ اب بھی ہم یاد کرتے ہیں، ڈانٹ پڑتی تھی اور ناراض بھی ہوتے تھے۔ اب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ بس ایک آدھ ہستی ایسی رہ گئی ہے، اب ہمیں کوئی ڈانٹنے والا بھی نہیں رہا، اور دو رہ گئی، ایک والدہ میں ڈانٹتی ہیں اب بھی، اور ایک ہمارے استاد رہ گئے، وہ ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ اب افسوس ہوتا ہے بیٹے کہ اب ہمیں ڈانٹنے والا رہا ہی کوئی نہیں، مارنا تو دور کی بات۔ مگر جی چاہتا ہے کہ اب بھی استاد، ٹیچر سمجھائے، ہماری غلطیاں ہمیں بتائے۔ ایسے عظیم لوگ تھے بیٹے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا ان کے بارے میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ 1000 سال عمر دیتا اور ہم اپنے استادوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تو ان کی ایک نصیحت کا حق ادا نہیں ہو۔ بیٹے اگر آپ چاہیں کہ آپ کو
روزی کم ملے، ماں باپ کی نافرمانی۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کو علم کم ملے تو ٹیچر کی نافرمانی۔ اس لیے بیٹے یہ جتنے بہت سے محکمے کام کرتے ہیں، پولیس نے ہتھ کڑی لگا دی، یہ خفیہ ایجنسی، رپورٹیں لکھنے والے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کتے کی شکل میں اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، شیر کی شکل میں، بھیڑیے کی شکل میں، کیونکہ یہ ظلم کرتے رہے۔ اللہ نے کہا کہ لوگوں میں نے ظلم حرام قرار دیا ہے، نہ میں کرتا ہوں نہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس لیے بھیڑیا، یہ جتنے درندے ہیں، اپنے آپ کو بیٹے بچاؤ۔ کبھی زندگی میں غصے کو نافذ نہیں کرنا، کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، ظلم نہیں کرنا۔ یہ ظلم پہ مشتمل جتنے ہیں نا، انٹیلیجنس ہے اور کئی ایجنسی اور کیا کیا، پڑھے لکھے ہوتے نہیں بیٹے یہ اتنے، مطالعہ یہ نہیں کرتے، پڑھتے یہ نہیں ہیں۔ آپ جتنا پڑھو گے نا، آپ کو اس دنیا میں حقائق کی سمجھ آئے گی، اور پھر پتہ چلے گا تو یہ سیاستدان جو ہمارے ملک کے ہیں بیٹے، یہ بھیڑیا ہے۔ دو قوتیں ہیں بیٹے، ایک یہ بھیڑیے جھوٹے، کوئی ایک نہیں جو جھوٹا نہ ہو، کوئی ایک نہیں جو جھوٹا نہ ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو، اتنا نام، ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں بیٹے، اس قوم پہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا تھا کہ اس نے آپ کے سارے نظام تعلیم کو نیشنلائز کر دیا۔ 50 سال ہو گئے، وہ بچے ہی اب پیدا نہیں ہوتے جو بچے کسی زمانے میں پیدا ہوتے تھے۔ آل انڈیا، بر صغیر، پورا ہندوستان، یہاں سے ایسے بچے آئے جنہوں نے نوبل پرائز ونر تھے بیٹے، ایسے لوگ تھے کہ گورے ان کو بلا کے مشورہ کرتے تھے۔ یہ اسی زمین کی پیداوار تھی نا، یہ نظام تعلیم اس ظالم آدمی نے، اور جھوٹا صحیح معنی میں رج کے، یہ رجنا اردو ہی کا لفظ ہے، پنجابی میں بھی چلا گیا، ٹھیک ہے نا، یہ سب رجے پیٹ کی باتیں۔ تو ایسا جھوٹ میں رج کے جھوٹ بولتا تھا، جس سیاستدان کو دیکھو گے بیٹے۔ اور دوسرا ادارہ فوج، جو قابل احترام، جو ہماری ہر مشکل میں کام آتے ہیں۔ سیلاب آ جائے، فوج کو بلاؤ، حکومت مصیبت میں پڑ گئی، فوج کو بلاؤ، زلزلہ آ گیا، فوج کو بلاؤ، ہر جگہ بیٹے آپ دیکھیں گے۔ لیکن یہ جو ادارہ ہے نا، یہ بیٹے غالباً آخری ادارہ ہے ہمارے ملک کا جو پھر بھی موقع آنے پہ کام کرتے ہیں۔ اور حکومت سیاستدانوں کی تو ہے ہی نہیں، رہ گیا ایک ادارہ فوج۔ ان دونوں سے اوپر ایک تیسرا گروہ ہونا چاہیے، حکومت اس کی ہوتی ہے۔ فوج اپنا کام کرے، عزت احترام۔ بیٹے یہ جو آپ کو اور ہمیں ہے نا خیال کہ اسلام صوفیہ نے پھیلایا ہندوستان میں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان صوفیہ کرام مثلاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء تھے، صابر کلیری تھے، خواجہ باقی باللہ تھے رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے صوفی ہندوؤں کو مسلمان بناتے رہے نا، اس کے پیچھے فوج تھی۔ مسلمانوں کی طاقت حکومت کی اور فوج کی نہ ہوتی، اور مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح نہ کیا ہوتا، تو ان صوفیوں کو تو پنڈت اور برہمن زندہ جلا دیتے، مار دیتے۔ ان کے پیچھے ایک طاقت حفاظت کرنے والی تھی۔ لیکن بیٹے حکومت وہ ایک اور تیسرا گروہ ہے جو بڑے پڑھے لکھے، بڑے آنیسٹ، ہمیشہ پڑھ کے اپنا کیریئر بنا کے پھر اس سائٹ پہ آنا ہے۔ یہ عمومی طور پہ جو سیاستدان ہیں نا، ان پڑھ ہیں، یہ خیر عمومی کیا، سارے ہی ان پڑھ ہوتے ہیں اور قیادت کچھ نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ڈبو دیتے ہیں۔ تو ہم آپ کا ذہن بنا رہے ہیں
کہ ہمارے ملک کے دو ادارے، ایک سیاست اور ایک یہ فوج، وہ جتنے قابل مذمت یہ سیاستدان ہیں اس سے بڑھ کے فوج قابل تعریف۔ لیکن بیٹے حکومت یہ اور لوگوں کا کام، آپ کے سی ایس ایس میں آفیسرز ہیں اور گروپ ہے پورا، آپ کی انتظامیہ ہے، آپ کے اچھے آفیسر ہیں، آپ بیٹے آئیں، کام کریں، محنت کریں، لیکن خدا کا خوف۔ اور ایک بات بتائیں بیٹے، ہم آپ سے بات کرنے آ رہے تھے تو ہمیں خیال آیا کہ ہم ایک بات آپ کو سنائیں۔ سی ایس پی آفیسر تھے منصور کاظم، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میری داستان۔ جب آپ بڑے ہوں گے نا اس کتاب کو پڑھیے گا، اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کی۔ بڑا عہدہ انہیں ملا اور پاکستان کے جو نامور افسر تھے ان میں رہے۔ میری داستان میں انہوں نے اپنے ایک دوست کرنل اسلم کا بیان کیا۔ مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، یہ دونوں ایک تھے بیٹے۔ اس وقت کے جو سیاستدان تھے ان کی غلطیوں نے، لیڈرشپ کی ہوس نے سارا ملک برباد کر دیا۔ بیٹے آپ بڑے سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کروڑوں پتی ہوں، آپ حافظ ہوں، عالم ہوں، قاری ہوں، بغیر کسی وجہ کے اپنی شخصیت کا اظہار نہیں کرتے، سمجھے؟ ظرف ہونا چاہیے۔ اب موقع ہے کہ حکومت میں عہدہ لے کوئی، یہ وہ مانگنے تھوڑے ہی جانا ہے۔ موقع ہے آدمی اپنی کسی صلاحیت کو بیچ سکتا ہے، بیچنا نہیں ہے، کچھ نہیں۔ بڑے اچھے اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو سب کچھ ہوتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہت واقعات ایسے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہم ان کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک آدمی ان سے ملا راستے میں، ان کی داڑھی وغیرہ دیکھ کے وہ سمجھا یہ عالم دین ہے۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو جلدی میں تھے ہم لوگ بھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں چلے جائیے، وہاں بہت سے مفتی ہیں، آپ کو بتا دیں گے۔ اس نے کہا کہ ارے مفتی ولی حسن وہاں بیٹھا ہوتا ہے، بہت ہی جاہل آدمی ہے، اسے کیا پتہ ہے۔ ہم تو بالکل سٹی گم ہو گئی، سناٹے میں رہ گئے، پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ خود مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جن سے اس آدمی نے یہ بدتمیزی کی، اور مفتی صاحب نے بالکل ذرہ برابر کوئی بات نہیں کی، اور فرمایا وہاں بہت سے اور مفتی بھی ہوتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیجیے، اسے نہ ملیے گا، جاہل آدمی۔ فرمایا یہ صحیح کہتے ہیں آپ۔ جب آگے چلے تو ہم سے فرمایا کہ دیکھا کتنی صحیح بات اس نے کہی۔ حالانکہ مفتی ولی حسن صاحب جیسا آدمی بیٹے آج تک اس ملک میں ہوا ہی نہیں۔ آپ نے مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہے؟ مولانا تقی صاحب کے بھی استاد تھے۔ ایسا آدمی ہم نے آج تک کم سے کم فقہ میں اتنا بڑا مفتی دیکھا ہی نہیں۔ ٹپس پہ ہر چیز، کوئی مسئلہ، کسی موضوع پہ گفتگو، لیکن دیکھنے میں اتنے سادہ تھے، اتنے سادہ تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ سارا علم، مطالعہ، سب چیزیں، حدیث، تاریخ، فقہ، سیاست، کسی چیز میں بات کرو نئی سے نئی چیز سامنے آتی تھی۔
اس سمندر میں اتنے گہرے ہیرے ڈبوئے ہوئے تھے کہ اس سمندر میں جو جتنا جاتا تھا بس اتنا ہی پاتا تھا، وہ اس سے گہرا جاتا تو اس سے زیادہ پاتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی شخصیت، اپنے آپ کو خام خواہ بیچتے پھرنا یہ کوئی کمال نہیں۔ وہ کرنل اسلم کا بیان کرتے ہیں اس کتاب میں کہ وہ قید میں انڈیا کی چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ دیکھا، اس لیے بیٹے یہ جو بیچتے ہیں نا اپنے آپ کو، یہ سیاستدان ہیں۔ اس ملک کی ساری، ابھی تمہیں جملہ سمجھ نہیں آئے گا لیکن جب بڑے ہو جاؤ گے تو میرے اس جملے پہ غور کرنا، ہم تو مٹی میں مل جائیں گے۔ اس ملک کی ساری سیاست منافقت سے شروع ہوتی ہے اور تجارت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بس جھوٹ بولتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، پھر جب اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں پھر تجارت کرتے ہیں، میرے پاس اتنی سیٹس ہیں، میرے پاس اتنی ہیں، مجھے کیا وزارت دو گے، مجھے کتنا پیسہ ملے گا۔ اس ملک کی ساری سیاست بیٹے منافقت سے شروع ہو کے تجارت میں ختم ہو جاتی۔ اگر آپ کو اللہ موقع دے تو آپ ان کی مذمت اور فوج کا احترام، یہ ڈسپلنڈ ادارہ ہمارے ہاں بس ایک ہے، شاید آخری ہے شاید، ان دونوں سے ہٹ کے بیٹے اپنی راہ بنائیے تاکہ 100 سال بعد کبھی بھی اس ملک میں انصاف آئے۔ یہاں ٹیچرز کو ہتھکڑیاں کوئی نہ پہنا۔ یہ اتنی کریہ چیز سامنے آئی کہ سارا سکون اڑ گیا کہ جس ملک میں اساتذہ کی عزت یہ رہ جائے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ انڈیا میں ہم قیدی تھے تو پاکستان کی قیادت جو ہاری، ان چیزوں کو بیٹے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سبق سیکھیں۔ جنرل نیازی تھا جس نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور مانک شاہ انڈین چیف تھا جس نے اس سے ہتھیار لے لیے تھے۔ یہ اب تک ملے گا۔ اندرا نے جا کے تقریر کی تھی، اب تو کلپس آ گئے بیٹے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس نے لکھا ہے کہ مانک شاہ ہمارے کیمپ میں آئے قیدیوں کے، تو نہایت سادہ آدمی، ہم دیکھ کے حیران ہوئے کہ انڈین چیف ہے، اور ان کی جو گاڑی تھی اس پہ جو رنگ ہوا تھا، فوج نے یا کسی نے ہاتھ سے برش لے کے پھیرا ہوا تھا، اس پہ سپرے بھی نہیں ہوا تھا۔ اتنی سادہ اور اتنی پرانی کار پہ آئے ہوئے۔ اس لیے بیٹے اس ملک میں ہم جیسے نالائق مجبور ہیں کہ بڑی گاڑی رکھیں۔ کیا کریں؟ پولیس روکتی ہے، پھر کاغذات چیک کرو، پھر اس کو ذلیل کرو، پھر رشوت دو۔ یہ بڑی گاڑیوں کی عزت اسی ملک میں ہے اور دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا۔ انصاف ہوتا ہے، خاص طور پہ مشرف، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اسے ذلیل کرے۔ اس کا دور تو بیٹے ایسا تھا، ہم نے ایسا برا دور نہیں دیکھا۔ داڑھی رکھنا جرم ہو گیا، ٹوپی کا پہننا جرم ہو گیا، اور جو کچھ پھر اس نے ظلم کیا ہے، خون بہائے ہیں لوگوں کے۔ اللہ مان الحفیظ، اللہ مان الحفیظ۔ اس لیے بچوں ہمیشہ اپنی شخصیت کو، چیف کس گاڑی پہ آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم ہندوستان جاتے ہیں نا تو ان ہندوؤں میں بالکل وہ سادگی محسوس ہوتی ہے جو سادگی حقیقت میں مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرار پائے، اور بیعت عامہ تھی، سب شامل تھے، مدینہ منورہ والے ارد گرد کے سب شامل تھے،
اور اگلے دن لٹھے کا تھان کپڑے کا لے کے اپنے کندھے پہ ڈال کے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت یہ خلافت کون چلائے گا؟ آپ کو تو بیٹھنا ہے، اب حکومت کرنی ہے۔ انہوں نے کبھی حکومت کرنی ہے تو میرے بچوں کو کھانا کون دے، کاروبار کون کرے گا، بزنس کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر ان کی تنخواہ مقرر ہوئی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، پھر انہوں نے مشورہ کیا، پھر تنخواہ مقرر ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ پیسے ادا کرنے پڑ گئے تھے سرکاری خزانے میں، انہوں نے کچھ بات ہو گئی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ امیر المومنین اتنے پیسے آپ جمع کرائیں گے یہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے بہت، فرمایا میرے پاس پیسے ہیں کہاں؟ پھر انہوں نے اپنے خاندان کنبے قبیلے کو بلایا اور کہا اتنے پیسے دو۔ نتیجہ یہ کہ جب ان کا انتقال ہوا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا، تو وہ سرکاری خزانے کے شاید 80,000 انہوں نے دینے تھے۔ پھر ان کا وہ گھر بیچا گیا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور خاندان نے ان کا قرضہ ادا کیا۔ ایسے سادے لوگ تھے، سادہ زندگی، اداروں پر خرچ کرتے تھے، تربیت کے لیے خرچ کرتے تھے، اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے تھے۔ یہ تھوڑے ہی کرتے تھے کہ اتنی لمبی لمبی گاڑیاں اور اتنی عیاشیاں۔ غلط ہے۔ کبھی بھی بیٹے اپنی شخصیت کا ایسے اظہار نہ کرو کہ آپ قیمت لگوا رہے، سوچ سمجھ کے، بڑے تحمل سے۔ اسے ایک بات اور لکھی ہے، وہ گئے تو کہتے ہیں کہ مجھے انگلینڈ میں اپینڈکس کا درد ہو گیا، تکلیف ہو گئی، تو سرکاری خرچے پہ میں ایک ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ ایک نرس تھی، وہ اتنی میری خدمت اس نے کی، وہ روزانہ آتی تھی، مقررہ وقت پہ دوا دیتی تھی، بستر تبدیل کرتی تھی، چیزیں دیکھتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد دوسری نرس آ گئی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ آپ سے جو پہلے والی نرس تھی وہ کیوں نہیں آئی؟ تو اس نے کہا وہ ایک ہفتے کی ڈیوٹی پہ آئی تھی اور 3 مہینے کا غالباً لکھا ہے، دیکھ لیجئے، اب خیال نہیں، اتنا اس نے کورس کرنا تھا، اور یہاں ایک ہفتے کی ٹریننگ پہ آئی تھی۔ تو میں نے کہا بھئی اس نے تو ہم مریضوں کی بہت خدمت کی، وہ کون تھی؟ تو اس نے کہا آپ نہیں جانتے، ملکہ الزبتھ، انگلینڈ کی جو ملکہ ہے، اس کی کزن تھی، وہ چچا کی بیٹی تھی، وہ یہ شہزادی ہے، یہ ہمیشہ محل میں رہتی ہے، ملکہ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو میں نے کہا کہاں گئی؟ اس کا بکنگھم پیلس واپس چلی گئی۔ میں نے کہا ملکہ کی بہن اور بیٹی اور یہ سارا خاندان؟ اس نے کہا ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ایک ہفتے کے لیے کورس پہ آئی تھی، کام کیا اور چلی گئی، بس۔ یہ چیز اس کو بیٹے آپ سیکھیں، صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رات کو آپ کو کسی نے اٹھا دیا کہ اسپتال چلو، تو آپ کہتے ہیں اور کسی اور کو لے جاؤ، تو پتہ نہیں میں حافظ ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا علامہ بن گیا ہوں۔ پھر آپ آگے پڑھیں گے، پھر آپ کہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں پروفیسر لگ گیا ہوں یونیورسٹی میں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں آفیسر ہوں۔ یہ دین کی نسبتیں جو ہیں نا بیٹے، بہت آگے لے جاتی ہیں، بہت آگے۔ شرم آتی ہے کہتے ہوئے، لیکن آپ بچے ہیں، آپ اس چیز کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ شاید ہم نماز پڑھ کے نکلے تو آپ کے اس ملک میں بہت اچھے عہدوں پر جو رہے ہیں اور اب بھی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، اللہ نے بہت اچھی طبیعت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، خدا کو یاد کرنے والے۔ اور ہم جب باہر نکلے تو انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا، جوتے ہمارے اٹھائے اور گرد پڑی ہوئی تھی اپنے کرتے سے صاف کرنے لگے، تو انہیں کرتے سے صاف کر کے رکھے۔ ہم منع کرتے رہے، لیکن ہم نے سوچا کہ دیکھو ہم میں کوئی دین نہیں ہے،
ایسے ہی تہمت ہی ہے ہمارے اوپر دین کی، اس جھوٹی نسبت کا یہ حال ہے۔ اور حقیقت میں کوئی دیندار ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا اس کا احترام عزت دیتے ہیں اسے۔ ہم سب پہ یہ دین بیٹے تہمت ہے، تہمت اس اعتبار سے کہ ہم اندر سے دیندار نہیں نا، اندر جو روح ہے نا اس کو بچانا ہے کہ قیامت میں یہ کہیں چونٹی کی شکل میں، کتے کی شکل میں، کسی اور شکل میں اللہ کیا نہ بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں قیامت میں چونٹیوں کی طرح لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے، لوگ اپنے پاؤں سے انہیں کچلیں گے، مریں گے بھی نہیں، خدا موت بھی نہیں دے گا۔ تو اس دن پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کتنے بڑے بنے پھرتے تھے۔ قرآن میں بھی آیا، اللہ نے فرمایا ہے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے، اور اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ ذق چکھ اب اس خون اور پیپ کو پی۔ پیپ کتنی گندی چیز ہے نا، کہا جائے گا ذق اسے چکھ، انک انت العزیز الکریم۔ تو اللہ کی زمین پہ سمجھتا تھا کہ تو بہت طاقتور ہے، ایک رپورٹ لکھے گا اور لوگوں کا تقدیریں بگاڑ دے گا، اور تو سمجھتا تھا تو بڑی عزت والا ہے، اب مزہ چکھ اس کا۔ تو اس لیے بیٹے کبھی بھی اپنے ظرف سے باہر نہیں نکلنا، اپنے آپ کو زیادہ نمایاں نہیں کرنا، دھیرے چلو، تدریجاً چلو، آہستہ چلو، اللہ کرے گا ایک دن منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اجازت دیجیے۔